مرزا نعیم صاحب بولیے آپ. السلام علیکم سر, کوشش کروں گا, نیٹ نہیں چل رہا ہے. کل میں 2-3 باتیں کہنا چاہ رہا تھا, انجینئر صاحب نے بات کری تھی وہ ہو نہیں پائی. انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ہی دینی چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میرا سوال یہ بنتا ہے, میں اکثر امام سے بھی اور سب سے ڈسکس کرتا ہوں. فار ایگزامپل کسی نے اگر یہ 3 اپریل کو پہلا روزہ تھا, اگر کسی نے 28-29 مارچ کو 2 تولے سونا خرید لیا تو اس کی زکوٰۃ تو پھر 27-28 مارچ کو بن گئی. تو وہ کیوں ویٹ کرے گا کہ وہ روزے میں ہی دے یا 3 اپریل کو دے, 4 دن بعد کیوں دے؟ ایک بات یہ تھی میری. اس کے بارے میں وہ عید پہ جو دیتے ہیں فطرانہ, ریٹائر ہے, اس کی کوئی کام کاج نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کرتا ہے اور اس کی کوئی انکم نہیں ہے, تو وہ کون دے گا؟ اس کا کوئی بیٹا دے گا یا کون دے گا؟ تیسری بات ذہن سے نکل گئی کہ کل مجھے بولنے نے دیا کہ میں یاد کروں تو بتاتا ہوں. 2 باتوں کا میرے کو وہی پوچھنا چاہ رہا تھا. جی یہ بہت سادہ سے سوال ہے. یہ تو زکوٰۃ آپ جب آپ کے نیٹ پروفٹ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح آپ کو منافع ہوا تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ دے دیں, جب مرضی دے دیں, ضروری نہیں ہے کب دیں. لیکن آپ نے نہیں دی, پینڈنگ ہے, تو رمضان میں ضرور دیں. ایک, اور دوسرا فطرہ ہے. فطرہ ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے, وہ اس کے لیے پیسے ہونا نہ ہونا نہیں ہے. باپ کے پاس نہیں ہے, غریب ہے, تو بیٹے کو دینے چاہیے, بیٹا چھوٹا ہے تو باپ کو دینے چاہیے, نہیں تو بھائی دے. تو یہ اس طریقے سے ہے, فطرہ کہیں پہ بھی معاف نہیں ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں ہے کہ اگر آپ کی انکم ہے تو آپ دیں گے, بس اتنی سی بات ہے. باقی اگر شکیل بھائی اس میں کوئی روشنی ڈالیں تو ڈال سکتے ہیں. جی شکیل بھائی. جی سوالات کے حوالے سے یہ ہے, بالکل ناصر بھائی آپ کی بات درست ہے, اور میرے خیال میں نعیم بھائی نے اپنے سوال کا جواب خود بھی دیا ہے. زکوٰۃ جس دن واجب ہو جائے اسی دن دینا ضروری ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ایک مہینہ رہتا ہو, مثال کے طور پر آپ نے شوال میں آپ کے پاس کوئی کاروبار آپ نے شروع کیا, آپ اس کو رمضان میں دینا چاہیے تو اس میں تھوڑے دن کے لیے آپ جلدی کر سکتے, تاخیر جائز نہیں ہے. اور اس کے لیے 2-3 مہینہ 4 مہینہ انتظار کر کے رمضان میں ہی دینا ضرور نہیں ہے. جب واجب ہو جاتا ہے اس دن سے آپ کے سال کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ جیسے کہ ناصر بھائی اور آپ دونوں نے اس کے اوپر بات کی. دوسرا جو ہے فطرے کے اوپر یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کے سربراہ کے پاس والد صاحب یا والدہ ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے بیٹے دیں گے, جو ان کی کفالت جن کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے. اگر نہیں ہے تو اس میں بہترین حل علماء نے یہ لایا ہے, اگر اتنے غریب ہے تو اس کے لیے فطرہ جائز ہے. مثال کے طور پر آپ اپنا فطرہ اس کو دیں گے, وہ اس میں سے اپنے فطرے کے طور پر آگے بھی دے سکتے ہیں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور معاشرے میں کوئی بھی اٹھ کر اس کی طرف سے فطرہ ادا کر سکتے ہیں, وہ ادا ہو جاتی ہے. تیسری بات میرے خیال میں سرور صاحب یہاں نہیں تھے, ان کے کوئی سوال رہتا تھا, وہ جیسے کسی کے اوپر اگر کوئی عام آدمی بیمار ہو جائے, عام بیماری لگ جائے اس کو, جس کے بعد وہ بعد میں روزہ رکھنے کا امکان ہو تو وہ فدیہ دے سکتے یا نہیں دے سکتے. تو اس میں علماء نے یہی کہا ہے کہ جس میں یقینی ہو کہ وہ بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتے یا روزہ نہیں رکھ پاتے, جیسے شوگر کی بیماری ہے یا اللہ بچا کے رکھے کینسر وغیرہ, تو یا عمر جو زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہیں, ان کے علاوہ اگر کوئی نوجوان آدمی عام بیماری اس کو ہو جاتی ہے اور اس میں یہ اطمینان ہو, زیادہ امکان یہ ہو وہ ٹھیک ہو کر بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں, تو اس کو لیے فدیہ نہیں ہوتا ہے. اگلے رمضان تک وہ کسی بھی وقت ٹھیک ہو کر روزہ رکھ سکتا ہے. تو روزہ رکھنا ضروری ہے, کیونکہ جب تک وہ عذر لاحق نہ ہو اس وقت تک اس کے ذمے فدیہ کا وجوب نہیں ہوتا ہے. جیسے پانی نہ ملا اور وقت داخل ہو چکا ہو, تو اگر اس کے بعد بھی ایک رمضان اور آ گیا, وہ نہیں رکھ پایا, تو دوسرا رمضان رکھنے کے بعد اگلے رمضان کے بعد وہ اپنی اس سے پچھلے والے رمضان کی جو نا قضا کرے گا. اور جب تک اس میں یہ یقین نہ ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو اس سے پہلے فدیہ دینا صحیح نہیں ہے. جی پریزاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوں,
اور مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، آپ سب کی نا بہت زیادہ. اور آج میرا دل اتنی یاد سے بھرا ہوا تھا تو مجھے رہا نہیں گیا. تو میں نے کہا جی آج اللہ کے گھر بیٹھ کر ہی نا ان سے میں نے بات کرنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بہت ہی زیادہ کرم ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جب میں الحمدللہ دعا کرتا ہوں 2:30 بجے کے بعد، تو پھر میں آپ لوگوں کو ایسے ہی یاد کرتا ہوں نا، اور مخاطب کرتا ہوں اللہ کے حضور. تو ایسے کرتا ہوں جیسے میں خود کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو آج میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں مجھے دعا کرنے کا موقع دیں. میں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی آج دعا کروں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات یہ اسپیس کو بہت منظور فرمائے. اور آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. پھر میں وہ کبھی اسی وقت پڑھوں گا. جزاک اللہ خیر. شکریہ پریزاد. جی زاہد بھائی، نہیں میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم شکیل صاحب اور زاہد صاحب. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک صاحب ہیں تقریباً کوئی 66-67 کے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا اس کو اپنا کو پرابلم ہے، ذہنی بیمار ہیں وہ، مطلب میڈیسنس لیتے ہیں، میڈیسنس لینے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. تو گزشتہ کوئی وہ 10 سال سے روزے نہیں رکھ رہا ہے، نہ آگے روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ اگر روزے رکھیں گے تو آپ کی کڈنی فیلئر ہونے کا اندیشہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں ان کا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، اور ان کے جو بچے وغیرہ ہیں وہ سب الگ الگ رہتے ہیں اور کوئی خاص ہیلپ نہیں کرتے، تو وہ کیسے رمضان کا فدیہ دے پائیں گے؟ اس کا میں جواب چاہتا ہوں سر پلیز. یہ بھی بڑا سادہ سی بات ہے. ہم اللہ کو ایسے کیوں سمجھتے ہیں اس کے احکام کو کہ اللہ کو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا کوئی اللہ اسٹرینتھ حاصل کرتا ہے؟ اللہ کو تو ظلم پسند ہی نہیں ہے. تو یہ جان تو اللہ ہی کی امانت ہے، اور اس پہ ظلم تو ہم ظالموں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن. تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو چھوٹ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے، اگر پھر بھی آپ اپنی جان پہ زبردستی کرتے ہیں اور زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ تو سادہ سی بات ہے. بہرحال شکیل بھائی اس میں کچھ روشنی ڈالیں گے. جی شکیل بھائی. جی اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر اس کی کنڈیشن اس طرح کا ہے اور اس کے بیٹے اس کی کفالت نہیں کرتے، استطاعت ہونے کے باوجود، اگر اس کے بیٹوں کی حالت جو نا مالی حالت ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس کی کفالت نہیں کرتے، اس واجبات جو والدین کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹوں کی، تو اگر ادا نہیں کرتے تو اس میں باپ تو بڑی ذمہ ہو گیا، اور جو اس پہ کوتاہی کا جو گناہ ہوگا وہ بیٹوں کے سر جائے گا، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور باپ تو اس سے مبرہ ہے. ہاں اگر بیٹے بھی نہ ہو، اس کے علاوہ ایک ایسا کیس ہو جس میں جو نا آدمی فدیہ یا فطرانہ جو چیزیں فرد کی اوپر ہوتی ہے، اگر وہ ادا نہیں کر سکتے تو اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جو ہے نا انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے نا مکلف، اس چیز کا مکلف نہیں فرماتا، لہٰذا اس کے لیے چھوٹ ہے اور وہ ادا نہ کرے اگر کچھ نہیں ہے تو. جزاک اللہ. جی شکریہ شکیل بھائی. جی زاہد بھائی پلیز. جی ناصر بھائی، وہ میں نے سر احمد کو بتایا تھا سر، وہ ایکچولی میں نماز سے نکلا ہوں تو آگے ایکسیڈنٹ تھا، روڈ پیک ہوئی ہوئی تھی، تو مجھے موقع ہی نہیں مل سکا کہ میں اسپیکر لے سکوں، اور وہ نوٹ نہیں کیا میں نے جب آپ دے رہے تھے، تو یہ معاملہ ہوا آج. کیا سر؟ اچھا ناصر بھائی، شکیل بھائی، میں صرف ایک رائے ایڈ کروں گا، مجھے بتائیے گا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ جو ہم فدیہ دیتے ہیں، زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں، وہ دو پارٹیز ہوتی ہیں نا، ایک تو وہ جس کے اوپر واجب ہوتا ہے اس نے دینا ہے، اور ایک ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے، جو نہیں دیتے بلکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو وہ ان کو تو ادا کرنا چاہیے، مطلب ان کو ادا کیا جائے، ان کو دیا جائے. تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ معاملہ تو نہیں ہے. یہ بھی بڑا سادہ سا ہے زاہد بھائی، کیونکہ جو مستحق ہے زکوٰۃ الفطرہ لینے کا، اس کو ایک آدمی تو نہیں دیتا، بہت سارے لوگ دیتے ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی امیر ہے اور باقی پورا محلہ یا پورا گاؤں غریبوں کا ہے، ان کو فطرہ لگتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہیں پہ بھی. معاشرے جو ہے نا وہ بڑے بیلنسڈ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نظام بیلنسڈ ہے. تو اگر وہ بہت سارے لوگوں سے لیتا ہے تو اپنا حق اسے دینا ہے. ایون جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا بھی فطرہ دینا چاہیے.
تو جو زندہ ہے چاہے وہ 150 سال عمر کا ہے اس پہ بھی فطرہ واجب ہی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. ایسے ہی ہے ناصر بھائی, میں ان کی بات کرتا جو نیم بائک والا کیس ہے کہ وہ ان کی استطاعت نہیں ہے فائنینشلی پے کرنے کی, تو اس کیس میں تو وہ مستحق میں آ جاتے ہیں نا کہ اگر ان کی ضرورت ہو تو وہ معاشرے میں وہ افراد ہیں جن کی مدد کی جائے. جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. فدیے کا جو ذمہ ہوگا اگر ان کا کوئی وارث ہے موجود جو ان کی وراثت کا, جو ان کی جس پہ جہاں وہ رہتے ہیں اس وراثت کا جو حقدار ہوگا بات پہ, اس پہ واجب ہے. اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا گناہ اس کے سر ہے. ہاں فطرہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو دیتے ہیں, اس میں سے وہ اپنا واپس مڑ کے ریٹرن کسی اور کو دے سکتے ہیں. یہ بہت سادہ سی بات. شکریہ. جی ظاہر بھائی, یہ مسئلہ بحث ہوا ہے, فقہاء نے بحث کی ہے کہ اگر کوئی آدمی معاشرے میں اس کو فدیہ دیا جاتا ہو تو دوسرے کی جو فطرانہ ہے اس کو وہ اپنے فطرانے کے طور پر آگے دے سکتے نہیں دے سکتے. کوئی مسکین غریب, تو علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ وہ آگے دے سکتے, اپنا فدیہ کسی سے لے کر اس کو اپنا فدیہ کی نیت کر کے آگے دے سکتے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور باقی ایک اہم چیز ہے نا, ہمارے ہاں جو فطرہ کا جو فطرے کے بارے میں جو باتیں ہیں اس میں یہ ضروری ہے, فطرہ جو نا غریب اور مساکین کا حق ہے. اس میں خیال رکھے کہ آپ کسی کو اور کو ادارے کو کسی بھی طرح کے ان کو دینے سے گریز کرے, بلکہ ڈائریکٹ غریبوں اور مسکینوں کو دے, کیونکہ حدیث میں واضح بیان فرمایا ہے تو متن للمساکین, یہ غریبوں اور مسکینوں کا کھانا ہے, ان کی عیدی ہے, ان عید کے کھانا ہے. تو روزے کی جو کمی کوتاہی اس کو پورا کرتا ہے یہ فطرہ, اور غریبوں مسکینوں کا کھانا ہے تو یہ غریبوں اور مسکینوں کا ہی حق ہے, انہیں ہی ملنا چاہیے. باقی ہم میں سے اکثر جو نا زکوٰۃ کی جو اصناف ثمانیہ کہہ کر ان کو بھی دیتے ہیں, تو بلکہ یہ معاشرے میں غریبوں کا حق ہے. جی لا حاصل صاحب. ناصر بھائی کیوں نہ ہم باقی باتیں جاری رکھنے سے پہلے ہم وارث بھائی کو سن لیں 10-12 منٹ. ان کا ٹاپک جو ہے 10-12 منٹ لے گا, تو باقی وہ کل کر لیں گے. تو ہم لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں سوالات و جوابات, وہ ان کی ٹاپک کے بعد کر لیں. تو یہ کیا بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جی وارث بھائی پلیز. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے شروع میں ہم نے زکوٰۃ کے اوپر بھرپور ڈسکس کیا ہے, اور رمضان ہی کے مہینے میں چونکہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر جو ہے یہ بھی فرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے اوپر, بوڑھا بڑا جوان بچہ عورت مرد ایوری. تو اس کے اوپر ہم نے کل بلکہ بات کی تھی. تو اس میں جو سوال تھے اور جواب تھے وہ ماشاءاللہ بہترین. یہ ایک چھوٹی سی ایسی بات میں ایڈ کر کے پھر اگلی بات کرتا ہوں. اس میں جو صدقہ فطر ہے, میں ساری جو اسٹڈی ہے نا اس میں نے دیکھا ہے کہ اس قدر جو ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے اور کیئرفلی اور ویری کینلی جو ہے اس کو آبزرو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہی وجہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے ہر اس شخص کے اوپر لازم ہے, واجب ہے, دینا ہے, فرض ہے. جو ایک دن کا کھانا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس موجود ہے, یعنی اسے بھی معاف نہیں ہے. صدقہ فطر زکوٰۃ فطر صرف اس کو معاف ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا بندوبست نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا لیول جو ہے نا وہ یہ ہے, نصاب دیکھیں, اگر تک دیکھا جائے نصاب, تو ایک دن کا کھانا جس کے پاس ہے وہ بھی دے گا اور لے گا جس کے پاس نہیں ہے. اچھا, اب ظاہرہ دے سکتے ہیں ہم جس کی ضرورت ہے, اور یہ شکیل صاحب نے جیسے فرمایا نا کہ خاص طور پہ یہ صرف غربا اور مساکین کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی میں نہ ہی صحابہ نے صدقہ فطر میں پیسے کسی کو دیے ہیں, نہ, ہمیشہ خوراک دی ہے, غلہ دیا ہے, کھجوریں دی ہیں, جو دی ہے, اور باقی جو کھانے والی چیزیں وہ دی ہیں. چونکہ زکوٰۃ فطر کو عید پر جو غربا ہیں اور جو مساکین ہیں ان کا کھانا اس کو کہا گیا ہے, یہ ان کا کھانا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے بھی ثابت نہیں ہے کہ کبھی دیے ہوں اس کے بدلے میں. تو یہ لہذا اب ظاہر ہے جو شخص بالکل الگ ہو گیا، اولاد نے بھی چھوڑ دیا ہے، تو اب وہ اولاد جو ہے نا اس کا وبال اس کی طرف چلا گیا ہے. اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے. جیسے ناصر صاحب آپ نے فرمایا کہ اب وہ اس سے تو وہ ساکت ہو جائے گا، اگر وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ، وہ خود چارپائی پہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس صدقہ فطر کا جو ہے نا یہ گریوٹی دیکھیں کہ جیسے شکیل صاحب نے کہا، یہ گریوٹی محسوس کریں ذرا اس کو، یعنی ابھی کو کیئر کرنا کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ صدقہ فطر دیتے ہیں اور اس کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک دن کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کو بھی آگے پھر دینا چاہیے. یعنی صدقہ فطر کا ایک ایسا تسلسل ہے کہ یہ اس دن ایک ہے، ویسے اس کے راوی ضعیف ہیں، شکیل صاحب چلیں اس کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک جو ہے یہ فرمان دیا گیا ہے کہ عید کے دن جو ہے نا یہ غربا اور مساکین کو جو ہے نا سوال سے بے نیاز کرنے کا جو ہے نا یہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ فطر کو، کہ اس دن کوئی سوال نہ کرے، سب کو غنی کر دیں. یہ اس کا یہ ایک تھیم ہے سارا کہ سب کو غنی کر دیں تاکہ کوئی شخص اس دن عید والے دن سوال نہ کرے کہ میرے پاس نہیں ہے کچھ. اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے قریب ترین آگے پیچھے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو آپ تلاش کر کے دیں تاکہ آپ کے ارد گرد رہنے والا کوئی جو ہے وہ موجود ایسا نہ ہو. تو یہ بہرحال یہ ساری چیزیں چونکہ ڈسکس ہو چکی ہیں، تو جزاک اللہ، یہ بڑا اچھا ہمیں موقع مل جاتا ہے اس سپیس کے ذریعے کہ ہم دین کی طرف آئیں اور یہ سارا کچھ کریں. میں آج کوئی 5-10 منٹ میں ایک بات ختم کرنا چاہوں گا. اب روزے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. زکوٰۃ اور فطر کے اوپر ہم نے بھرپور کیا، روزے کے اوپر آتے ہیں. روزہ دیکھیں جو صوم سے اس کو یاد کیا گیا ہے عربی میں، سیام سے مراد ہے ہی رک جانا. صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے. رک جانے سے مراد کیا ہے کہ ایسی شرن وہ کام جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں اور جو ہمارے معمولات ہیں جو روز کے، اور ان سے ہم رک جائیں. جس طرح سے ارادہ سے، یعنی وہ بھی عبادت، مثلا ہم کھانا نہیں کھاتے، عبادت بن گیا. ہم کوئی جو باقی جائز کام نہیں کرتے جو آئلی معاملات میں ہیں، وہ عبادت بن گیا. تو لہٰذا سیام سے مراد یا روزے سے مراد ہے رک جانا ایسے کاموں سے جو عام حالات میں جائز ہیں اور شرن جو ان کا مفہوم عبادت میں چلا جاتا ہے. اگر رک جاتے ہیں تو یہ عبادت ہے، عام حالات میں کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. اور روزے اور رمضان میں رک جانا ان سے عبادت بن جاتا ہے. کمال ہے رب کریم کا یہ ایک ایسا جو سینس ہے جو دیا ہے عبادت کے اندر کہ ہر دو صورت میں انسان جو ہے نا وہ ثواب سے، نیکی سے اور رب کی قربت سے محروم نہیں ہوتا. یہ ایسا روزے کا یہ جو ہے. تو ظاہر ہے روزے کی فرضیت جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم نے خود پڑھا ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ روزے کا کنسیپٹ ہمیں متقی بنانے کا، یعنی پرہیزگار بنانے کا، رب سے ڈرنے کا، اس کی طرف آنے کا، معاملات چیزوں کو چھوڑ دینے کا، رب کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، رک جانا، رب کے لیے رک جانا. یہ جو ہے نا یہ تو یہ جو آیت ہے نا جو سورہ بقرہ کی، یہ آیت بھی جو ہے نا یہ شعبان میں نازل ہوئی تھی. 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تھے اس وقت جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی شعبان کے مہینے میں. تو اب ذرا دیکھیں کہ ایک بڑا اہم تو روزے کے ظاہر ہے جہاں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اس سے کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ہم کیسے اپنی زندگی کو یا اس سے کیسے کون سے ایسے فوائد ہیں جو رب کریم انسانوں کے لیے جو ہے وہ اخذ کرنا چاہ رہے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ جہنم سے ڈال ہے. جس طرح تمہارے ایک جو ہے نا شخص اگر لڑائی میں ہے تو ڈال اس کو بچا لیتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے روزے دار کو بچا لے گا، ڈال کے طور پہ کام کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو متفق علیہ میں ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا چہرہ اس دن کے عوض جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. تو رب کریم نے انسان کی جو نجات ہے، جو بخشش ہے، آسانی ہے، اس کو بھی اس کے لیے کر دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. یہ روزے کی کتنی فضیلت ہے
فائدے ہیں اس کے کہ ہماری دعائیں عاملات میں جو ہم کرتے ہیں روزے کی صورت میں رب کریم ان دعاؤں کو جو ہے وہ مقبولیت بخشتے ہیں. اور یہ متفق علیہ میں ہی کہا گیا کہ جنت کے جو ہے نا ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن اس سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ ان میں سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا. پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر بعد میں کوئی بھی اس میں سے داخل نہ ہوگا. روزے کی جو اہمیت ہے رب کریم نے اس سے یہ باور کرا دی کہ پوری انسانیت میں سے جب قیامت والے دن داخل کیے جائیں گے تو روزہ دار کے لیے ایک خاص پاتھ وے بنا دیا ہے اور گیٹ ایک بنا دیا ہے کہ جس سے صرف وہی داخل ہوں گے. یہ اعزاز ہے رب کریم کے ہاں بھی اس روزے کا. تو روزے کے جہاں ہمیں یہ روحانی فائدے ہیں، یہاں ہماری تطہیر ہے، ہمارے نفس کی تطہیر ہے کہ جب ہم رک جاتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، تڑپ اٹھتا ہے آدمی، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، تو پھر اس وقت انسان کا دل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں صرف رب کے لیے یہ سارا کچھ برداشت کر رہا ہوں. اور یہ جو قوت اس وقت اس کے اندر آتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہی آدمی کو اس اتقا کی طرف لے جاتی ہے جس میں رب کریم نے متقی ہونے کا انسان کو کہا ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ متقی ہو سکتا ہے. اور میں نے انسان کو یہ موقع دیا ہے روزے دے کر کہ انسان جو ہے وہ مجھ سے ڈرے، میری طرف آ جائے اور میں اس کو مان لوں اور اس کی تطہیر کر دوں. تو یہ صبر جو ہے نا یہ اس میں سے صبر کی ایک فوار نکلتی ہے اور یہ صفت ہے روزے کی کہ یہ صبر کو انکریز کرتا ہے اور آدمی کے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے جس سے وہ اپنے سارے معاملات پر کنٹرول کرتا ہے اور وہ کنٹرول کرنے کے بعد رب کریم کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کریم کا یہ ارشاد جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. روزے کے ظاہر ہے فوائد، بہت فوائد ہیں. اس کا کانگریگیشن مثلا روزے ہیں، سب کے روزے ہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے روزے ہیں، اتفاق ہے، یکجہتی ہے، تو نظم ہے، ایک پورا اتحاد ہے. یعنی پتہ چلتا ہے ایک انصاف کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، گزر نہ پہنچے، نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے، نہ میرے کسی عمل سے، نہ میرے کسی ایسے کام سے کہ کسی شخص کو کوئی پریشانی ہو. تو یہ ایک ایسا جو ہے نا عدل کا اور مساوات کا مائنڈ میں ایک کنسپٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے برابر لانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح خود رہتا ہے خود اسی طرح کوشش کرتا ہے، خود کھا رہا شام کو افطاری کرتا ہے، دوسروں کی افطاری کا خیال کرتا ہے، خود عید پر اچھے کپڑے پہنتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کسی نہ کسی کو عید پر اچھے کپڑے دے دیے جائیں. کسی کا کھانا نہیں ہے تو سوچتا ہے کہ رمضان میں افطاری لوگوں کو یہ دے دی جائے. تو یہ جو یکجہتی اور دوسروں کا جذبہ ترحم جو ہے رب کریم نے اس میں رکھا ہے یہ ابھر کر سامنے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جبرائیل امین جو ہے اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رحمت تھے، رحمت کی انتہا ہوتے تھے. فراغت اس قدر ہوتی تھی کہ سخاوت کی ایک جو ویو ہوتی ہے، جس طرح پانی اور ہوا کی ایک لہر ہوتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان میں سخی ہوتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں رمضان جو ہے احسان کا مہینہ ہے کہ ہم احسان کریں اور لوگوں کا خیال کریں اور اپنی اس پریشانی کو دور کریں جو ہمارے نفس نے ہم پر لاگو کی ہوتی ہے. نفس جب ویسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب ہم دوسروں کی خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاملات کے اوپر جب ہمارا مائنڈ جو ہے وہ چل پڑتا ہے تو پھر اس وقت وہ تطہیر وہ سامنے آتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ساری بیماریاں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے جسم سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ. یہ روزہ جو ہے یہ صحت کی بھی علامت ہے، صحت کی ایک نشانی ہے اور اس کے اوپر سائنس نے بھی بہت کچھ لکھا، ڈاکٹرز نے بہت کچھ کہا. تو آج اتنا ہی اور کل انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے روزے کے باقی معاملات کہ روزے کتنے ہیں، کس کس طرح سے ہمیں رکھنے چاہیے. یہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں. جزاک اللہ.